گویا میرے آقا کہہ رہے ہو بدبختو، تم کس حسین کو، کس لعنتی کی بیعت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ حسین جس کی شان یہ ہے، جس کی ماں زہرا ہے، جس کا بابا علی ہے۔ کون علی؟ میرے نبی کا ویر علی، فاتح خیبر علی، قاتل فاتح خیبر علی، نبی کا ویر علی، کہ نبی کہتے گئے آیادی امتاخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے، تو آخرت میں بھی میرا ویر ہے۔ میں نے کہا میرے مولا علی، آپ کو نبی نے ویر بنا لیا ہے، ہر مومن نے آپ کو اپنا پیر بنا لیا ہے۔ اسی لیے تو پھر عاشق بولا، وہ کہنے لگا کہ علی ورگا زمانے تے کوئی، بولنا ہے سب نے، علی ورگا کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا۔ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ کیوں؟ کہ وہ حسین جس کی ماں زہرا، جس کا بابا علی، جس کا نانا نبی، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ حسین جس کی ذاتی عظمت یہ ہے کہ جس کا نام تورات و زبور و انجیل میں مرقوم ہے، جس کا نام اللہ کے عرش پہ لکھا ہے، جس کا نام لے لے کر اللہ کے نبی اللہ سے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بھائی ذرا توجہ سے سنتے جانا ہے۔ اب میں نے نا صرف اسی کو تھوڑا سا بیان کرنا ہے تاکہ دل وچ ایک بار حسین آ جاوے، پھر یزید کتا آئے ہائے ہائے، وہ کیسے ہے کہ دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، ہائے ہائے حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین مل، پر طبیعت مسلمانہ لی ہوئے تھا جی کافران لی طبیعت ہوئے اور شرابیہ جنے ہو آکھو ہم آپ کو گھر آئیں نا آپ کو زمزم پلائیں گے، آج لٹ پران کوئی اور کوئی بوتل شوتل تکڑی جی پلاتے آواں تو مومنہ جنے ہو آکھو تو 50 کام چھوڑ کے چلا جاندہ نہیں یہ زمزم دا کٹ بھی آواں۔ اب بھائی گال سمجھ آئیے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، اور یہ فیض ہر کسو نہ کس کی دسترس میں نہیں، یہ فیض ہر کسو نہ کس کی دسترس میں نہیں، دل میں گھر نہ ہو یزید تو پھر حسین مل۔ اس لیے میرے نبی سے پیار کرنے والوں ہم یزید پہ لعنتیں بیچتے ہیں، یزید کو کتے سے بدتر کہتے ہیں، یزید کو سور سے خنزیر سے بدتر کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک ملا نے کہا کہ بچے کا نام یزید رکھنا چاہیے، میں نے کہا ہمت ہے تو اپنے کا رکھ کے دیکھ، اگر اس کی ٹینڈ نہ کٹی اس دنیا نے تو پھر کہنا
میں نے کہا مجھ سے اگر پوچھنا ہے تو سن کہ اگر میرا کتا ہو، کتا نام رکھتے ہو نا، ٹونی مونی شرلو مرلو، پھر بلاتے ہو اوے تو ٹونی اسے پاسانا تو کتیا تو بھئی اپنی اپنی بولی ہے، اسے جیڑی مرضی آنکھو روٹی پانے سے کتے ہیں ٹاکنے ہوں گے نہیں، تو جس دڑے کتا گدڑ نسا کے آوے آج کام کی تسیا آئیاں کرنے ہوں اے علامت ہوں دیئے شفقت کی، یار کتا چنگا لگے ہے اس تا نہ لے کے آتے ہو نا ٹونی، میرا کتا ہو نا کتا میں اس کا نام یزید نہ رکھوں، کیوں کہ شاید کبھی مجھے اس کو لاڈ سے بلانا پڑے یزید، اور میں اتنی روا رکھنا بھی یزید کے لیے نام کے لیے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، بولو چین بولو یہ سواستے دب دب کے نعرہ لایا کرو، یزید کتے تے لانا، یزید خنزیر پہ لانا، پھر کتا آگ چھوڑے یقین کرو قیامتیاں ماں تے ڈر ہے، ایک کتے بارگاہ بولے سے چھے کھڑے ہو جاؤں یا اللہ سی کتے تیری بارگاہ چھے احتجاج کر دیں، اے پنڈی دیکھ مولوی یہ تیرے اگے آئے ہویا، تیرے کول کھلوتا ہویا، تیرے عرش دے سامنے پر ربا سانو احتجاج ہے، اے دے کولو صحاب لے، وہ کتیوت کے صاحب لے وہاں کچھ اس نو یزید نو کتا کیوں کہ ہے اسی بے شک پلیتاں نجساں جنواراں پر تیرے یار دی آت دے قاتل دے نہیں ہے، اے دل چھے ہونے سے لانتیا دا پیار آسی یا تھو بولو نفرت، کیونکہ دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین مل کے کہہ دو یہ سچی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یزید کی صفائیاں بھی ہوں، حسین کے نعرے بھی ہوں، یہ منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین مل، کون میرے نبی کا حسین جن کی ولادت باسعادت ہوئی بڑی بعد میں، لیکن ان کی عزت و عظمت و شان یہ ہے ان کے نام کے وسیلے حضرت آدم نے دیے، ان کا نام عرشوں پہ لکھا ہوا موجود ہے، اور جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، توجہ عظمت و شان کا عالم یہ ہے، میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو، میرے نبی رحمت فرماتے ہیں لما استقر اہل الجنت قالت الجنت یا رب علیہ بعثتنی ان تزیننی برکنین من ارکان کا، اے سننا ذرا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جنتی جنتیوں کو دیکھ کے نا، جنت جنتیوں کو دیکھ کے نا پھر کہے گی یا اللہ تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا سی کہ میں تنوں خوش کر دوں گا، میں تجھے مزین کر دوں گا اپنے ارکان کے ساتھ، 2 رکن تجھے میں ایسے دوں گا کہ جن سے تو جنت خوش ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت جواب دیں گے الا ازینک برکنین الحسن والحسین، او جنتے تیرے وچ میں حسن حسین نہیں پائے ہوئے، پھر تو آتی ہے کہ میں کچھ اور تو نہ دے وہاں 2 رکن تجھے دیے جو ہیں، حضور فرماتے ہیں فماست الجنت میسن کما تمیس العروس، تو جنت نہیں شرما جاسی جیاں دلن شرما جاندی ہے، جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا، حضرت انس طبرانی کے اندر حدیث ہے، تو آگ نے نا جنت کو تھوڑا لاجواب کر دیا، بھائی مخلوق ہے ہم کے ہم پاس تو نہیں تھے، لیکن جو مکالمہ وہاں پر موجود ہے
تو یہ کہ دوزخ نے جنت کو یہ کہہ کر لاجواب کیا کہ تم بھی بڑی تگڑی ہیں، پر میں اللہ دے دشمنوں دی منتقم ہاں، میں اللہ کے دشمنوں کو جلانے والی ہوں، میں نمرود کو جلاؤں گی، میں فرعون کو جلاؤں گی، بڑے بڑے جابروں کو جلاؤں گی۔ تو جنت لاجواب ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ نے اس کی طرف اس کو سکھایا، فرمایا لا تخدعین، تو کیا تلی پہ گئی ہیں؟ لَأَزَيَّنَنَّ بِرُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فرمایا تو آنکھ تیرے کول باؤں کو جے پر میرے وچ حسن تے حسین، میریاں سجاوٹاں کون نے؟ حسن تے۔ اسی لیے پھر ہم سنی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین یا حسن، آواز ذرا اونچیاں لانی ہے، اے یا حسن، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک، بولیے بولیے یا حسن، امام زابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلم پرانیاں نے، پر میں تو انہوں دس رہے ہیں کہ اے شہزادے کون ہیں۔ آپ کے بچے اگر کھیلیں کودیں تو بڑے ہوں دی کوئی توجہ ہوں دی، یہ کون ہے بچے ہیں، انہوں نے کھیڑا نہ تے کوئی، البتہ انہوں نے بڑے بڑے معاملے ماں پیو تک دینے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ حسین پاک نے کیوں فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تہاڈی اولاد ہوئی، تمہارے بچے کا نام ہو گئے نا، او بولو ہو گئے۔ حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت حسن کی ولادت کے وقت کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ نام رکھا ہے۔ حسین پاک نے کیا نام رکھا ہے؟ یہ نام رکھا ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل اتانی من رب الجلیل، علی تو تے نام رکھ چھڈن، پر جبریل میرے کول آئے اللہ دا پیغام لے کے، فاوحى اللہ الی ان اغیر اسمین، اللہ نے مجھے حکم دے دیا یارا یہ دو نام نہیں رکھنے جو علی نے رکھے ہیں، نام وہ رکھنے جو میں نے جنت پہ چھپا کے بچا کے رکھے۔ اور گال سنو میری، ان ہستیاں نال کیڑا جنا مقابلہ کرے کہ جڑے اجاں پیدا ہوئے نہیں، رب نے پہلے تو ہن میں ذرا جڑے علاقے والے ہو، میں تہاڈیاں طبیعتاں دے مطابق گفتگو کرن لگا۔ اے ماں حاملہ ہوئے نا، اور یار اساں دے سارے دے معاملات تے رشتہ داراں وچوں کڑیاں شڑیاں او پہلے ہی دس چھڑ دی جی کڑی ہوئی تے اے نہ رکھساں، جاتک ہویا تے اے نہ رکھساں، تے پھر پہلے طے کرتیاں نے تے جے کوئی دوسری بہن بھتیجی او تو کوئی نہ رکھنے والیاں گل سن اے نام میں چنے تو نہ رکھی۔ یار میری گل تانوں سمجھ آ گئی؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بھائی ساڈے علاقے تے میں ہوندا رہندا ہے بھائی، میں تو جس گاؤں علاقے میں رہتا ہوں اتھے تے انج، چونکہ میں چھوٹا بچپن میں نے وہاں گزارا تو یہ چیزیں ہمارے وہ ایک دوسرے سے مذاق سے بھی کہہ دیتی ہیں اے میرے پترا دے نام ہوتا ہے جوڑواں نا ہنج بندا ہے، اے تو نہ رکھی، وہ کہتی ہے اللہ ٹھیک ہے پھر تو ہے نہ رکھی۔ تیاریاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک گل سنو نا، ہن جنے درجنا نہ لو انہوں میں نہ وہ بیچارے اگلا نہ رکھنے فرصت نہیں ہوتی، تو دوے دی امید لگ جاندی ہے، انہاں دی گل نہیں ہے۔ البتہ جن کو اولاد بڑی اللہ تعالیٰ دیتا ہے بڑی ترس ترس کے، تو وہ اللہ ان کو جب پتہ امید لگتی ہے پھر وہ کئی کئی نام چنتے ہیں۔ ایسے علی کے بھی ماں باپ ہیں، حسنین کے بھی ماں باپ ہیں، جنہ دی ماں فاطمہ ہوئے تو جنہ دا بابا علی ہوئے، تو مولا علی نہ رکھیا حرب، جنگ دا دلیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی جی اے او دو شہزادے نے، انہاں دے نام رکھنے بھی تساں دا اختیار نہیں،
گویا سرکار کہہ رہے ہون ویسے تے ہر کڑی دا رشتہ پیو کرواندا ہے، اے منگنی رشتہ دار مانگ لیندے نے، مانگواں رشتہ دار مانگ لیتے ہیں رشتہ، پر یہ وہ گھر ہے نا کہ یہاں رشتہ عرشوں پہ سے نکاح کائنات کا رب فرشتوں کے اور جن کے نکاح عرشوں پہ ہوں اور جن کے نکاح عرشوں پہ ہوں ان کی اولاد پیدا ہونا پھر نام ماں باپ نہیں رکھتے، نام بھی وہ کائنات کا رب رکھتا ہے۔ اب ذرا جملہ سنو، حسنین کریمین کے نام کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، جیسے کائنات میں 3 نام چھپائے گئے، ایک سرکار کا نام، ایک حسن کا نام، ایک حسین پاک کا نام۔ آقا کا نام کیوں چھپایا؟ بھائی اتنا مشہور ہے کہ نبی کلمے پڑھ رہے ہیں، اتنا مشہور ہے کہ ساری کتابوں میں موجود ہے، اتنا مشہور ہے کہ اللہ سارے نبیوں کا کہتا ہے میں تمہاری جناب عظمت و عزت و شان کے ڈنکے محمد کے صدقے سے ایسے ہی ہے نہ بولو۔ تو اتنے مشہور نام کو پھر ان نبیوں کی امت میں مشہور کیوں نہیں ہونے دیا؟ نہ کوئی جنت میں نام لکھے ہوئے ہیں، پر نہ آدم علیہ السلام نے اپنے کسی بچے کا نام رکھا، نہ نوح علیہ السلام نے رکھا، کسی نبی نے اپنے بچے کا نام بولو محمد نہیں رکھا۔ حیرت ہے بھائی، اتنا پیارا نام ہے، ہر نبی کلمہ نام محمد کا پڑھتا ہے لیکن نام نہیں رکھا، کیوں؟ فرمایا رب نے نام کو پیرے میں رکھا ہوگا کہ یہ نام آئے گا تو میرے یار کا نام آئے گا۔ اسی طرح فرمایا حسن اور حسین یہ نام جنت میں لکھے ہوئے ہیں لیکن رب نے ان کو پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ نام سب سے پہلے رکھا جائے تو زہرا کے 2 لالوں کا رکھا جائے۔ اور میرا ایک جملہ پچھلے سال میں نے آپ کے اسی روڈ کے اوپر کوٹا روڈ پہ آگے آڑی سجدہ میں جملہ بولا تھا، اللہ نے اس کو اتنی پذیرائی عطا فرمائی، میں نے کہا تھا حسن حسین زہرا دے لالاں دی جوڑی، زہرا دی جوڑی ایسا ہوا کہ الحمدللہ دنیا میں اس جملے کو اللہ نے پذیرائی عطا فرمائی۔ کڑی سرکار دیاں لالاں دی، سیدہ زہرا دیاں لالاں دی جوڑی ہے نا، سیدہ زہرا دیاں لالاں دی جوڑی۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، پھر مجھے آئے ہائے، پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ تم کو میدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، تم کو میدہ نار کا۔ میرے نبی سے وفا کرنے والوں، یہ نازوں سے پلا ہوا حسین، نبی کے کندھوں پہ کھیل کے بڑھنے والا حسین، نبی کے سینے پہ سونے والا، نبی کے لحاب کی گھٹی سے مستنیر و مستفید ہونے والا حسین، جسے میرا نبی کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں میرے خیال ہے علماء بیٹھے ہیں، یہ جملہ تو میں ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ حسین و منی میں نے پہلے بھی شاید بتایا لیکن ایک دفعہ پھر سن لو، حسین و منی وانا من الحسین۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں ٹیکنیکلی ذرا بات کرنے لگا ہوں، یہاں جو من ہے نا یہ من بیانیہ ہے، من بیانیہ وہ آتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے اور پچھلے کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے آگے کوئی مزید معنی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ من بیانیہ، بعض نے کہا کہ یہ من زائدہ ہے۔ تو اگر من زائدہ ہو تو معنی پتہ ہے کیا ہوگا؟ حسین منی و انا من حسین۔ من زائدہ ہے تو مطلب ہوگا میں حسین آتے حسین میں آ۔ یار نہیں یار نہیں یار، میں حسین آتے حسین میں آ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جس طرح میری بے ادبی کفر ہے اسی طرح حسین کی بے ادبی کفر ہے، جس طرح میری دشمنی کفر ہے اسی طرح حسین کی دشمنی کفر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یزید کو آپ کافر کہتے ہیں، یزید نے تو جناب قتل کیا، زیادہ سے زیادہ اس نے قتل کیا، تو قتل کرنے سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چھو یہ بتاؤ جو بندہ سیدہ عائشہ کو گالیاں دے وہ کون؟ کافر۔
میں کہا جو ابو بکر صدیق کو گالیاں کافر، میں کہا جی گالی تو گناہ کبیرہ ہے، تے گناہ کبیرہ نال تے بندہ کافر نہیں ہوندا. گال میری سمجھ آئی ہے بھائی؟ گال کڈنی کفر کہندے نے، ایک دم کہندے نے عائشہ پاک کو گالی دینے والا، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والا. تو اب بندہ کہے جی گالی دینا تو کیا ہے؟ بولو اے یار گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ سے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں جناب. ہر گناہ کبیرہ سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا. بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جن کا درجہ گناہ کبیرہ کا ہے لیکن وہ بندے کو کافر کرتے ہیں. کب؟ ہر وہ گناہ کبیرہ جس کی وجہ سے اذیت رسول ہوتی ہو. اب ویسے گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن عائشہ صدیقہ کو گالی دینا نبی کے حرم کو گالی ہے، نبی کی ایذا ہے، لہذا بندہ کافر ہو جائے گا. ابو بکر صدیق میرے نبی کا سسر نبی کا یار ہے، ان کو گالی دینا اذیت رسول کا باعث ہے، لہذا بندہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح ویسے تو قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر قتل ایسا ہو کہ جو اذیت رسول کا باعث ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب خود ہی بتاؤ کہ حسین کون ہے؟ بس ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ کیا جو حسین پہ مشقت آتی ہے اس سے رسول خدا کو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک دن میرا نبی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بھئی اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر مولا علی کے گھر میں آئے، گرمیوں کا موسم میں. حضرت علی ایک باغ میں کام کر رہے ہیں، مہربانی فرمائیے، ایک باغ میں کام کر رہے ہیں. حضرت علی فرمانے لگے زہرا تم گھر کے کام کاج کرو گی، میں چاہتا ہوں شہزادے میرے ساتھ چلے جائیں. حضرت علی ان کو لے گئے. سورج تھوڑا اوپر آیا، اللہ کا نبی گھر میں آئے، فرمایا زہرا. جی بابا. فرمایا زہرا میرے شہزادے کدھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بابا جان وہ اپنے بابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کے لیے گئے ہیں. میرے نبی رحمت نے فرمایا او زہرا کدھر؟ یا نبی اللہ ادھر فلاں طرف علی گئے مزدوری کر رہے ہیں. آنے لگتے ہیں فلانا مزدوری کرنے، حرام کھا کے، سور کھا کے، سود کھا کے گڈیاں رکھی ہوں سنوں سلوٹ مار سن. تقریب جونا جیڑا حلال کما کے آوے میرے نیڑے نہ لگی تیری حیثیت کے وے. تجھے کیا پتا یہ راستے پہ چلتا ہے اس کو فرشتے بھی سلوٹ مارتے ہیں. خدا کے بندو پروٹوکول اپنی نظر والا نہ دیکھو، پروٹوکول اسلام کی نظر والا دیکھو. حرام خوروں کو جب عزت دو گے تو تمہارا معاشرہ وہاں پر کس کو پیدا کرے. بس میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں اس لیے میری بات کو سننا ہے. یا رسول اچھا یا رسول اللہ کدھر گئے؟ مولا علی مزدوری کرنے گئے اور بچے ان کے ساتھ گئے. رسول اللہ سیدھے ادھر چلے گئے. کدھر؟ جدھر مولا علی کام کر رہے تھے. میرا نبی جس گھڑی ادھر گئے میرے نبی رحمت نے وہاں جا کے دیکھا علی پاک کام کر رہے ہیں، حسنین کریمین دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ درخت کے نیچے ہیں، لیکن اوپر سے اس درخت کی ٹہنیاں ادھر ہیں جس سے وہ دھوپ کا چٹکا ان پہ لگ رہا ہے. اللہ کا نبی دوڑے گئے، جا کر ان دونوں کو سینے سے لگایا، اپنی چادر جن کے اوپر تانی، پھر فرمایا او علی تو نے میرے بچوں کو گرمی لگا دی ہے. سمجھے ہو؟ میں کچھ اگلی گال کروں گا پھر سمجھ آئے گا. علی اپنا لفظ بولا، اے دیہاتی لفظ بولا، علی مڑے پتر ساڑ چھوڑے نہیں، گرمی نہ لے، گرمی لگ رہی. اللہ کا نبی دونوں شہزادوں کو اٹھا کر لے آئے.
راستے میں میرا نبی کبھی ایک کو چوم رہے گے، کبھی دوسرے کو چوم رہے گے۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان میں جو حسین ابن علی ہے، ایک دن میرا نبی اس گلی سے گزرے جہاں سیدہ زہرا کا کاشان آئے، میرے نبی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی اندر گئے، دستک دی، فرمایا زہرا جی بابا حکم کریں۔ فرمایا زہرا مجھے حسین کے رونے کی آواز آئی، میں برداشت نہ کر سکا۔ زہرا میری تجھے نصیحت ہے، حسین کو نہ رلایا کر، تیرا بابا تکلیف محسوس کرتا ہے، تیرے بابے کا دل دکھتا ہے۔ میرے دوستو ماں ہے، اور جنت کی ملکہ خاتون جنت ماں، اس گود میں اگر بچہ رو پڑے، میرا نبی بے قرار ہو جائے، آ کر دستک دے، پھر نصیحت کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود فیصلہ کرو، اگر دھوپ کا چٹکا لگے، نبی بے قرار ہو جائے، تو جو کربلا میں ہوا، یہ کربلا میں میرے نبی رحمت کے اس شہزادے کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان سال بیٹے علی اکبر کی لاش گرائی گئی، وہ ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا گیا، اور جوان بھائی عباس کے بازو کٹے، بانجے بھتیجے کی لاشیں حسین نے ہاتھوں سے اٹھائیں اور اٹھا کر انہیں خیموں میں رکھتے رہے، پھر یہی کہتے رہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ میرے دوستو وہ کربلا کا منظر، وہ خونی منظر کہ ایک طرف بھائی کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف بیٹا، ایک طرف بھتیجا، ادھر دو چھوٹے چھوٹے بانجے، کہیں ساتھی گرے پڑے گے۔ پھر اللہ کے نبی کے شہزادے کو آواز آئی، مبارزت طلب کی گئی، حسین میدان میں آ، اللہ حسین بھوکے پیاسے لالوں کو شہید کروا کے ابھی اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے یزیدی فوج کے سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام یزیدی فوج کے سامنے گئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا جو تم میں سے مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کے چچا زاد کہ جو ان کا ویر بھی ہے، جو مولا ہے، جن کی بڑی شان ہے، جو وسیع رسول ہے، جو ابن عم نبی ہے، علی بن ابی طالب ہے، میں ان کا لال ہوں، میں ہی نوجوانان جنت کا سردار ہوں، میں ہی وہ بندہ ہوں جس کے حق میں محبت والی آیت نازل ہوئی ہے، میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جس کی مدت و شان میں تطہیر والی آیت نازل ہوئی ہے۔ دشمن بولے، کہنے لگے حسین باتیں نہ کر، چل سامنے آ، تو جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو جائے۔ میرے آقا مولا حسین میدان کارزار میں اترے، لیکن آج میرے حسین جب گھوڑے پہ بیٹھے، انہیں گھوڑے پہ بٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے جب میدان کربلا میں حسینی لشکر کے لوگ جاتے رہے، ایک ایک کو میرے آقا حسین گھوڑے پہ سوار کرتے رہے۔ اب جب آپ کی باری آئی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا او زینب، اب مجھے الوداع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرا ویر ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرے بیٹے، نہ میرے بھتیجے ہیں۔ سیدہ زینب بولی، فرمایا حسین اگر اور کوئی نہیں ہے تو تیرے بابا کی جان زینب موجود ہے۔ اللہ اللہ، آج چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا جنتی جوانوں کا سردار حسین ابن علی اپنے نانا کا دین بچا
بچانے میدان کارزار میں جا رہے ہیں، جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا، حضرت حسین کی وہ تلوار ذوالفقار چمکی، حضرت حسین ابن علی نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن جب عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ لوگوں کیا دیکھ رہے ہو، ایک ایک کر کے سے نہیں نبٹ سکتے، چلو مل کے سے برچیوں تیروں اور نیزوں کا نشانہ بناؤ، سینکڑوں تیر، درجنوں پرچیاں، کئی نیزے آپ کے جسم پہ لگے، زخمی ہو کر حسین ابن علی آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے، ادھر آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے، آپ کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، او میرے نانا آپ گواہ رہنا، حسین نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا ہے، نانا آپ گواہ رہے، حسین نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اکبر اور محمد بھی قربان کر دیے، اپنا عباس بھی قربان کر دیا، یا رسول اللہ، پر آپ کا حسین ان قاتلوں لعنتیوں کے آگے جھکا بھی نہیں ہے، حسین کبھی بکا بھی نہیں ہے۔ دوستان گرامی، حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں میرے آقا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے پھر ہم نے یہ کہنا ہے نا کہ کربل وچ کربل وادیاں نے، کربل وچ کربل وادیاں نے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زہرا دا تارا دے چھڑیا، آکھیا سید ظالم نو بند کر لے کر نہیں پانی نو، اساں اپنے پیاسے بچیاں نو، اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا، کربل وچ کربل والیاں نے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، حسین ابن علی میرے نبی کا یہ نواسا، آپ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، صرف آپ کا سر ہی تن سے جدا نہیں کیا گیا، بلکہ شمر دین میں جس گھڑی دیکھا امام علی مقام شہید ہو گئے، اس نے ایک فوج کے دستے کو حکم دیا کہ یہ جتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آؤ گھوڑوں کی سموں تلے نے روند ڈالو،